السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 228 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان لعلکم تتقون ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، لیکن گزشتہ سبق میں ہم نے والجملۃ اخرجت مخرج المقرر عندهم کی تشریح چھوڑی تھی، تو اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہم لعلکم تتقون سے آنے والی اغراض و مقاصد کو سمجھیں گے اور اس کے خلاصے کو بھی بیان کریں گے عبارت ترجمہ کے ساتھ۔ تو وہ جو والجملۃ اخرجت مخرج المقرر عندهم سے گفتگو کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ والذین من قبلکم کی جو گفتگو ہے یا الذی خلقکم ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمرے میں یہاں پہ وارد فرمائی ہیں کہ گویا کہ منافقین اس کا اقرار کیے ہوئے ہیں۔ اب اقرار کیے ہوئے کس وجہ سے ہیں؟ تو اس کی چند ایک وجوہ ہیں، یعنی اس کی صورتیں چند ایک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کرتے تھے کہ پیدا سب کو اللہ ہی نے کیا ہے، اور اس پر شاہد اللہ کا یہ کلام ہے جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 ہے، 87 ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اسی طرح دیگر مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے من خلق السماوات والارض کے حوالے سے بھی فرمایا۔ تو جواب ان کا یہی ہے کہ ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو وہ اعتراف کرتے تھے اس بات کا۔ دوسرا اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر بظاہر انہوں نے اعتراف نہ بھی کیا ہو تو اعتراف ممکن تھا ہلکے سے غور و فکر کے ذریعے، تھوڑا سا بھی غور و فکر کرتے تو انہیں پتہ چل جاتا یہ سب کس نے کیا۔ تو اس انداز سے بھی دیکھا جائے تو یہ کوئی ان کے معترف ہی بات تھی، مقرر ہی جملہ تھا، اعتراف کیا ہوا تھا اور اقرار کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اقرار شدہ جملے سے ان پر تنبیہ فرمائی کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلی چیزوں کو پیدا کیا، اسی کی تم عبادت بھی کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ حال من الضمیر فی اعبدوا، لعلکم تتقون جو ہے یہ ترکیبی اعتبار سے یہ اعبدو کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، کأنہ قال اعبدوا ربکم راجین ان تخرطوا فی سلک المتقین الفائزین بالہدی والفلاح المستوجبین جوار اللہ تعالی، کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم امید رکھنے والے ہو کہ تمہیں پرو دیا جائے ان متقین کی لڑی میں جو ہدایت اور کامیابی سے جو ہیں وہ فائز ہیں، اور وہ ہدایت و کامیابی کی جو لازم کر دینے والی ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو۔ نبہ بہ علی ان التقوی منتہی درجات السالکین، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اس بات پر تنبیہ فرما دی کہ بے شک جو تقوی ہے یہ سالکین کے درجات کی انتہا کا نام ہے۔ وہو التبری من کل شیء سوى اللہ تعالی الی اللہ تعالی، اور سالکین کا مقام یہ ہے کہ بندہ ہر شے سے بری الذمہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اللہ ہی کی طرف۔ وَأَنَّ الْعَابِدَ يَنبَغِي أَلَّا يَغْتَرَّ بِعِبَادَتِهِ، اور یہ کہ بے شک جو عبادت گزار ہے اسے یہ زیب نہ دے کہ وہ اپنی عبادت پر اترائے، وَيَكُونُ ذَا خَوْفٍ وَرَجَاءٍ، اور وہ خوف رکھنے والا ہو، امید رکھنے والا ہو۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ وہ اپنے رب کو
پکارتے ہیں خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، کہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ لعلکم تتقون کے حوالے سے چونکہ ہمارا کلام ہے، اور لعلکم تتقون یہ حال ہے اعبدو کی ضمیر سے۔ اچھا، اب چونکہ مخاطب کی ضمیر ہے، انتم، تم سب عبادت کرو، تو لعلکم تتقون اس حال میں کہ تم تقوی کی امید رکھو۔ یعنی یہاں پر یہ بھی ایک غلط فہمی دور ہو جائے کہ یہ شاید کہ تم نیک بن جاؤ، یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ متکلم فرما رہا ہے، کیونکہ وہ تو ہر گزرنے والے خطرہ دل کو بھی جانتا ہے، وہ تو اسے معلوم ہے کہ کون تقوی اختیار کرے گا کون نہیں کرے گا۔ یہاں لعل کا جو استعمال ہے وہ مخاطبین کے اعتبار سے، کہ تم اس امید پر عبادت کرو کہ شاید تمہیں پرہیزگاری ملے، شاید تمہیں تقوی ملے، شاید تم نیک بن جاؤ۔ تو یہ شاید کا جو اطلاق ہے وہ مخاطب کے اعتبار سے ہے، نہ کہ متکلم کے اعتبار سے۔ تو بہرحال لعلکم تتقون یہ جملہ حالیہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ حال بن رہے ہیں، کس سے؟ اعبدو کی انتم ضمیر سے، اور معنی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس امید پر، یہ امید رکھنے کی حالت میں عبادت کرو کہ تمہیں متقین کی لڑی میں پرو دیا جائے۔ متقین کون ہیں؟ جو ہدایت و فلاح و کامرانی سے فائز ہیں، اور ہدایت و فلاح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو مستلزم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے ضمن میں یہ بھی فرما دیا، گویا تنبیہ کر دی کہ یہ ساری چیزوں کا جو منتہا ہے، وہ منتہا وہ تقوی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ کے بندوں کو رب نے جس منزل کو دکھا کر اس جانب اکسایا اور ان کو جوش دیا، جذبہ دیا، ابھارا، وہ منزل تقوی کی ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واصلین باللہ ہیں، سالکین ہیں، عارفین ہیں، ان کے درجات کی انتہا جہاں پہ جا کے ہوتی ہے وہ تقوی کے مقام پر ہوتی ہے۔ اور پھر تقوی کیا ہے؟ کہا تقوی اللہ کے سوا ہر شے سے مستغنی ہو کر اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا اور اپنی یادوں میں اسی کو بسا لینا، یہ تقوی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عبادت کرے تو اسے بھی اپنا کمال نہ سمجھنا کہ یہ تو عجب ہے، یہ تو خود پسندی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بنی اسرائیل کے زاہدین کو، عابدین کو عجب نے تباہ کیا، یہ بھی ایک فرمان ان کا ملتا ہے۔ تو جیسے امام غزالی نے منہاج العابدین میں تحریر فرمایا۔ تو بہرحال جو اپنی عبادت پہ غرور ہے وہ بھی نہ ہو، اور عبادت بھی ہو تو اللہ کے خوف رکھتے ہوئے ہو، اس سے اس کی مغفرت کی امید رکھتے ہوئے ہو۔ اور یہ جو پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت اس سے خوف اور امید کے درمیان ہو، یعنی نہ تو صرف خوف غالب آ جائے کہ امید سے ہی بندہ مایوس ہو جائے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے، امید سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ یہ کہ بندہ اتنا جو ہے وہ امید پہ آ جائے کہ اب وہ اصل مقصد کو ہی چھوڑ دے، وہ عمل ہی ترک کر دے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو بڑی پیاری مثال سے علماء سمجھاتے ہیں کہ ایک کسان ہے جو کھیت میں بیج بوتا ہے، اور بیج بو کر پھر وہ اس کے نتائج کا انتظار کرنے لگتا ہے، پانی اس کو دیتا ہے، رکھوالی اس کی کرتا ہے، اچھی فصل کی امید رکھتا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے بیج لگایا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے ہیں، اب اس سے امید ہے کہ اللہ مجھے اچھا پھل دے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے کھیت میں لگایا ہی کچھ نہیں، لیکن وہ امید رکھتا ہے کہ مجھے اچھی فصل ملے، تو کہا یہ اس کی تمنا ہو سکتی ہے، یہ امید نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سے امید بھی رکھنی ہے تو وہ کس تناظر میں کہ پہلے عمل صالح کرے، اس کے جو منکرات ہیں ان سے وہ رکے،
اور پھر اللہ سے عمل صالح کی قبولیت کی امید رکھے اور اس سے مغفرت کی امید رکھے تو پھر جا کر اس کی یہ بات بنے گی۔ اور اسی پر آیت قرآنی سے بھی اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے ہی امام بیضاوی نے مزید جو ہے وہ 2 آیات لکھی کہ جو اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ ہی یہ پیغام دیتا ہے کہ جو اللہ کے بندے جب اس کو پکارتے ہیں تو وہ خوف بھی رکھتے ہیں اس سے، لالچ نیکیوں کا، امید اس کی رحمت کی وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان 2 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی رب کی عبادت کیجئے۔ یہ ہمارے آج کے سبق کے 12 ترجمہ اس کی وضاحت تھی، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھنا ہے۔ بالخصوص ان سوالات کے آپ نے جوابات بھی دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ لعلکم تتقون ترکیبی اعتبار سے کیا واقع ہو رہا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ سالکین کے درجات کی انتہا کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے۔ اس کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔